ہمیشہ کی طرح نیا سال اور نئی توقعات اور ساتھ ہی نئے نئے دعوے اور ہر پرانی چیز کو بدل کر نئی کر دینے کی بڑکیں ابھی چند روز مزید ہمارے کانوں میں رس گھولیں گی، اور پھر ہم خاموشی کے ساتھ اسی پرانی ڈگر پر یوں ہی چلتے رہیں گے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی سمجھدار قرار دیے گئے لوگ خبردار کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال آئے روز خراب ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ایک دن معیشت کی مکمل تباہی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ معیشت تو معلوم نہیں آگے بڑھے گی یا پیچھے ہٹے گی، لیکن جو چیز بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے اور جس کو کبھی معیشت سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، وہ ہے کل ملکی آبادی کے 60% حصے یعنی نوجوانوں کا مستقبل، اور پھر ان کے ساتھ جڑا ہوا سماجی ڈھانچہ، اور پھر یقینی طور پر ان کے ساتھ جڑا ہوا ہمارے ملک کا مستقبل۔ اس کی ایک تازہ ترین جھلک دیکھنے کے لیے ہمیں دارالحکومت اسلام آباد کے ایک اسٹیڈیم کا رخ کرنا پڑے گا، جہاں گزرے سال کے آخری ہفتے میں اسلام آباد شہر میں قانون کی عملداری کو قائم رکھنے کی ذمہ دار وفاقی پولیس کے اہلکاروں کے سب سے نچلے درجے یعنی گریڈ 7 میں سپاہی بھرتی کرنے کے لیے تحریری امتحان ہو رہا تھا۔ وفاقی پولیس نے انتہائی مسرت اور فخر سے ایک اعلان ٹویٹر پر جاری کیا اور ساتھ ہی ویڈیو بھی شیئر کی، جس میں ہزاروں نوجوان تحریری امتحان کے لیے جمع ہیں۔ بجا طور پر لوگ اسلام آباد پولیس میں بھرتی ہونے کے خواہش مند ہیں، اور اسلام آباد پولیس دوسرے صوبوں کی نسبت بہتر تنخواہوں اور مراعات کی حامل پولیس ہے۔ اس تصویر اور ویڈیو کی شرمناک تفصیلات کو کس طرح چھپایا جا سکتا ہے جو ہماری ریاست، اس کے حکمرانوں، منصوبہ سازوں اور بہت ہی اعلیٰ تعلیمی قابلیت کے حامل ماہرین معیشت کے منہ پر زوردار تمانچہ نہیں بلکہ ایک بھرپور مکہ ہے۔ اگر ہم شرمناکی کی تہیں کھولتے جائیں تو سب سے پہلی اذیت ناک اور شرمناک بات یہ ہے کہ صرف 1667 سپاہیوں کی خالی اسامیوں کے لیے 1,42,000 افراد نے منتوں، مرادوں اور دعاؤں کے ساتھ درخواستیں جمع کروائیں۔ اعلان کردہ اسامی کے لیے تعلیمی قابلیت میٹرک تھی، لیکن 95% امیدواروں کے پاس اعلیٰ تعلیمی اداروں سے حاصل کردہ گریجویشن کی اسناد تھی۔ لاتعداد سپاہی بننے کے خواہش مندوں کے پاس ماسٹرز ڈگری تھی، اور کئی ایسے بھی تھے جن کے پاس ایم فل کی ڈگریاں تھیں، اور اگر وہ مزید کچھ عرصہ بے روزگار رہے تو وہ آسانی کے ساتھ پی ایچ ڈی جیسی آخری تعلیمی قابلیت اور اسناد کے حامل ہوں گے۔ اگر مزید تحقیق کی جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ ان امیدواروں کا امتحان لینے والے تمام اعلیٰ عہدیدار ان سے کم تعلیم یافتہ تھے۔ 1,42,000 نوکری کے شدید ترین طلبگاروں میں سے کڑی شرائط کے بعد تحریری امتحان کے لیے اہل قرار دیے گئے 32,000 افراد نے بہت بڑے اسٹیڈیم میں سیڑھیوں اور زمین پر بیٹھ کر اس ایٹمی ملک کی معیشت، حکومتوں کی کارکردگی اور اس پورے سماج کا نوحہ لکھا۔ اس تصویر کو کئی کیپشن دیے گئے۔ ایک بین الاقوامی میڈیا گروپ نے تصویر کے ساتھ لکھا، یہ فٹ بال میچ نہیں، ملازمت تلاش کرنے والوں کا ہجوم ہے۔ اب آتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ کی طرف۔ جن کے پاس یہ اختیار رہتا ہے کہ ہر 5 سال یا اس سے بھی پہلے نوکریاں دینے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، ان کو خود نوکری کرنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ یہ ہر انتخاب اور اس میں کامیابی کے بعد دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عوام کے نوکر ہیں۔ بلکہ ایک صاحب جنہوں نے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز رہتے ہوئے اپنے لیے خادم اعلیٰ کا نام تجویز کیا تھا، اس وقت خادم اعظم ہیں، لیکن ملازمتوں وغیرہ کے لیے ان کے پاس بھی کچھ نہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں خدمت پر ایک صاحب لگے ہوئے تھے، اور انہیں ملک کی 66% آبادی والے صوبے میں اعلیٰ ترین عہدہ محض اس لیے دیا گیا تھا کہ کسی کی روحانی مشقوں کے دوران ان کا نام بار بار سامنے آ رہا تھا، اس لیے صوبہ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ تقریباً 4 سال تک یہ صاحب صوبہ چلاتے رہے، نہ ان کے پاس کسی کے لیے نوکری تھی اور نہ ہی کچھ ایسا جو کسی کے لیے فائدہ مند ہو۔ سابق خادم اعلیٰ اور موجودہ خادم اعظم سے پہلے ایک زبردست طلسماتی ہیرو ہمارے وزیر اعظم تھے، جنہوں نے پورے ملک کے عوام اور خاص طور پر بے روزگار نوجوانوں پر اپنے لگاتار خطابات کے باعث جادو پھونک رکھا تھا۔ ان کا واشگاف اعلان تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں نوجوانوں کو دیں گے، بلکہ ایک دن ترنگ میں یہاں تک کہہ گئے کہ مغربی ممالک سے گورے ہمارے ہاں نوکریاں کرنے آئیں گے۔ واضح ہے یہ نعرہ 7ویں
ग्रेड में सिपाही बनने के लिए मनते मुरादें मांगते इन 1,42,000 नौजवानों ने भी अच्छी तरह सुन रखा है। लेकिन क्या करें, एक घटिया से कागज के टुकड़े ने, जिसको साइफर कहा जाता है, 1 करोड़ नौजवानों की नौकरियों के ख्वाब को चिकनाचूर कर दिया। मुख्तलिफ अदारों के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान तकरीबन 150 नौजवान बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी कर चुके हैं। ग्रेजुएशन तक की डिग्री रखने वाले 51% नौजवान बेरोजगार हैं। मुआशी सूरत हाल के बेहतर होने के इम्कानात कम होते जा रहे हैं। बेरोजगार नौजवानों की तादाद तेजी के साथ बढ़ रही है। देखा जाए तो ये वो सरमाया है जो किसी मुल्क का असासा होता है। यही किसी मुल्क की सलामती के ज़ामिन लोग हैं और समाज की रीढ़ की हड्डी। जरा सोचिए इनके साथ क्या हो रहा है, हम इनके लिए क्या कर रहे हैं। क्या इन बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है? पूरे मुल्क को इम्तहानगाह बना देने से मसाइल हल नहीं होंगे। मुल्क को मौके फराहम करने वाली रियासत बनाएं, जहां जिंदा रहने, तालीम हासिल करने और आगे बढ़ने के मौके हों।